السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستوں بھائیوں کیا حال حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی تو دوستوں بھائیوں آج کا جو ویلاگ ہے وہ ہے ارشد شریف مرحوم مغفور کے متعلق، ارشد شریف کی صحافت کے متعلق، اس کی جرت، اس کی بہادری، اس کی دلیری کے متعلق۔ ارشد شریف کا عروج اصل میں شروع ہوا تھا پاناما کیس کے دوران۔ پاناما کیس میں تب تقریباً پاکستان کے سب صحافی ایک سینٹ میں لگ گئے تھے، تو ARY کے صحافی جو ہے وہ ایک سینٹ میں تھے، باقی سب صحافی جو ہے وہ فیور دے رہے تھے، ہر قسم کی خبریں جو ہے وہ توڑ مروڑ کر پیش کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ارشد شریف و ARY نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب ارشد شریف کے پروگرام دیکھا کرتے تھے پاناما کیس پہ، تو ہمیں یقین ہو چلا تھا اسی وقت کہ اس کیس میں یہ وہ کیس ہے، یہ وہ چیز ہے جو شریف فیملی کو، نون لیگ کو دے ڈوبے گی، صرف ارشد شریف کے پروگرام۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح ارشد شریف نے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یعنی کہ تحقیقاتی صحافت کا معیار ملا دیا، ایک ایک چیز، ایک ایک سنگل پوائنٹ، ایک ایک جو ہے ان کا کیا دھرا عوام کے سامنے بالکل ایسے جیسے شیشے کی طرح صاف شفاف کھول کے رکھ دیا۔ یہ صرف ارشد شریف ہی کر سکتا تھا، اور اس نے کیا بھی۔ ارشد شریف کی باتیں، اس کے بولنے کا انداز، اس کا مکالمہ بولنے کا انداز، فکرے بولنے، کوئی تندی تیزی نہیں، کوئی چیخ چہارا نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی بدتمیزی، بد اخلاقی، بد زبانی نہیں، اپنے طریقے سے، بدن طریقے سے، انتہائی ٹھہر ٹھہر کر الفاظ کا چلاؤ بہترین۔ پھر یہ سفر ہوتا ہے، آگے چلتا ہے، اور ارشد شریف صاحب جو ہے وہ ملک کے صفحے اول کے صحافیوں میں شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے دوران ان کے ایک تو پروگرام ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ شریف فیملی کا، ایمل فیلڈ پارک میں اپارٹمنٹ کا اور ان کی باقی کرپشن کا بھانڈے اب پھوڑتے ہیں۔ اس وقت سے یہ 2016 سے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے ارشد شریف بہت زیادہ چھپتے تھے۔ پھر آپ کا بھلا کرے، یہ اپنے پروگراموں میں، اپنے ویلاگز تو کہہ رہے انہوں نے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا بلایا تھا، جب ان کو دبئی سے کینیا شفٹ ہونے پر مجبور ہوئے، ان دنوں میں انہوں نے اپنا ویلاگ جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ لیکن صحافت، ان کا پروگرام جو ہے وہ مقبولیت کی بلندیوں تک پہنچ چکا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ ان کی باتیں دلوں میں گھر کر رہی تھی، لوگوں کی، عام عوام کی سمجھ میں آ رہی تھی بات، عام عوام کو کس طرح سمجھانا ہے، یہ ان کے پروگرام کا بہت بڑا خاصہ تھا۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے رجیم چینج میں بھی وہی کہانی دہرائی جاتی ہے۔ ایک امریکن سائفر آتا ہے، امریکن خط آتا ہے، جس میں ہمارے بڑے جو ہے اقتدار کے مقتدر حلقے جو ہے، طاقتور حلقے جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے لیٹ جاتے ہیں، یا آپ جو بھی کہہ لیں۔ دیکھیں اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں، جیسے مرضی کر لیں، جب تک یہ سائفر کھول کے اس کی عوام کے سامنے پبلک نہیں کریں گے، وہ ساری ان کی کیے دھرے پہ پانی پھرتا رہے گا، ان کا کوئی بھی کام ان کے جو ہے نا کسی کام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک بات ہوگی۔ اب سائفر آتا ہے تو پھر سارے صحافی جو ہے نا وہ رجیم چینج ہونا شروع ہوتا ہے۔ سندھ ہاؤس سے میں MLA چلے جاتے ہیں، 20 پہلے تحریک عدم اعتماد، 8 تاریخ کو سائفر، 6 تاریخ کو سائفر آتا ہے، 7 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد جمع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اس دوران بھی جو باقی صحافیوں کی رپورٹنگ ہے، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، باقی صحافیوں کے پروگرام جو ہے، کاشف عباسی کے، کامران شاہد کے، دنیا نیوز کے، اور ایکسپریس نیوز کے پروگرام دیکھنے، آپ جیو کے پروگرام دیکھنے، وہ بالکل ون سائیڈڈ ہوں گے۔ جبکہ ارشد شریف کا جب پروگرام لگتا تھا وہ بالکل ایک اور سائڈ پہ، ایک اور سٹوری، اور وہی اصل سٹوری ہوتی تھی جو ارشد شریف صاحب
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، جو ارشد شریف صاحب دیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ اب انہوں جب رجیم چینج ہو گیا، گورنمنٹ تبدیل ہوگی، سارا کچھ ہو گیا ان کی مرضی کے مطابق، امریکہ کی مرضی کے مطابق سارا کچھ ہو گیا۔ اب انہوں نے ارشد شریف صاحب نے سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ یہ سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا اور اس کو سمجھیے گا کہ ارشد شریف صاحب سے کیا تکلیف تھی، ارشد شریف کو ملک چھوڑ کر دبئی کیوں جانا پڑا، اور دبئی سے پھر کینیا کیوں شفٹ ہونا پڑا، یہ ذرا غور سے سنیے۔ تو وہ پھر ارشد شریف صاحب نے ایک پروگرام کیا، وہ کون تھا جس میں بہت ہی بہترین طریقے سے، انتہائی بلند طریقے سے اپنے جو ہے وہ سوالات تقریباً 18-19 سوال سے وہ انہوں نے پوچھے، وہ زمانے زد عام بھی ہوئے، وہ کون تھا۔ اب جب یہ سوال عام عوام کو سمجھ آ گئی، عام عوام کو پتہ لگ گیا کہ یہ باتیں یہ پوچھنی ہے، اب عوام تو سوال کر رہی تھی، اور اس کا صحرا تھا ارشد شریف مرحوم کے ساتھ، اور یہ بات مقتدر حلقوں کو، طاقتور حلقوں کو بہت زیادہ چبھتی تھی، جو ابھی بھی چبھ رہی ہے۔ اس وجہ سے پھر اس اوپر تنے 3 خان صاحب کے ساتھ کوئی پروگرام ہوئے، پریس کانفرنس تو نہیں ہوئی، خیر دوسرے پروگرام ہوئے، اس میں شرکت کی، اس میں تقریریں ارشد شریف صاحب کی ہلا دینے والی تقریریں، اور وہ ساری کی ساری باتیں، کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں تھی جو غلط تھی، جو بدتمیزی، بد اخلاقی، بد زبانی کے زمرے میں آتی ہو، کیٹیگری میں آتی ہو، ادارے پر، کسی ادارے پر، خاص طور پر کسی ادارے پر الزام لگایا گیا ہو۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ارشد شریف صاحب کے بھائی اور باپ اس ملک پر قربان ہو چکے ہیں، اور ان کی ڈی پی، ٹویٹر کی ڈی پی پر ابھی بھی پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ تو جن شخصیات نے مل کر ادارے کا وقار مجروح کیا، پاکستان کا وقار تباہ و برباد کیا، ان کے خلاف جب باتیں کھلنی ہوگی تو ان کو ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ یہ کہیں ارشد شریف صاحب کے یا باقی جو 2-3-4 صحافی ہیں ان کی وجہ سے ہمارا کام خراب نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے ارشد شریف صاحب کو پہلے پاکستان ان کو گرفتار کیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، پھر ان کو پاکستان چھوڑنے پہ مجبور تر کر دیا گیا، پاکستان چھوڑ کے وہ دبئی گئے، پھر یہاں کی گورنمنٹ نے، حاجی صاحب نے دبئی کی گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ وہ ارشد شریف صاحب کو ڈیپورٹ کر کے پاکستان بھیج دے، یا کہ پھر دبئی کی گورنمنٹ نے ارشد شریف صاحب کو اختیار دیا، ویزا فری ملک کینیا کا تھا، اس لیے ان کو کینیا کا رخ کرنا پڑا ایمرجنسی میں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ارشد شریف پر نہ کوئی کیس، نہ اس نے کوئی ملک کا آئین توڑا، نہ اس نے کوئی ملک کا قانون توڑا، نہ اس نے کوئی ملک کے ساتھ غداری کی، نہ اس نے کوئی ملک و قوم کا پیسہ لوٹا، نہ اس نے کوئی حرام کمایا، نہ اس نے کوئی اور کام کیا۔ پھر ان کو کیا تکلیف تھی جناب؟ ان کو تکلیف تھی اس کے سچ مولنے سے، ان کو تکلیف تھی اس کے سمجھانے سے، ان کو تکلیف یہ تھی کہ اس کی بات عوام کیوں سمجھ رہی ہے، اس کی بات عوام کیوں دیکھ رہی ہے، اس کی بات عوام کیوں سن رہی ہے، اس کی بات عوام کے پلے کیوں پڑ رہی ہے۔ سب سے بڑی تکلیف تھی وہ کون تھا۔ پھر اس کے بعد دو ٹویٹس تھیں جو کہ ادارے کے خلاف نہیں تھی، پھر بھی وہ ٹویٹ بھی صرف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے پوچھا گیا تھا سوال کہ جب ایک وزیر اعظم اپنا توشہ خانہ کا ریکارڈ دے سکتا ہے تو ایک آرمی چیف کیوں نہیں دے سکتا، ہوتا تو وہ بھی ملک کا خادم ہی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں، اور ارشد شریف صاحب کی جو ہے وہ مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ کے حضور دعا کیجیے۔ یقین کرے ہم نے بہت بڑا نقصان کر لیا ہے، بلکہ پاکستان کی قوم کا سمجھنے کے ہیرا کھو دیا ہے ہم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ابراہیم، صدیق جان، عمران ریاض خان، ان جیسوں کی زندگی عمر دراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان کو استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے حق بات پر ڈٹا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔